لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ دیکھو تم میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، تمہیں اس نمونے کو جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی خرابی کا جو طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہ معلوم ہو ہم ان کی اسٹائل اپنائیں گے اور ان کی اسٹائل اپنا کر کو فخر کرتے ہیں، اور خیر منا اپنی ایمان کی کہ کہیں کل قیامت میں انہیں کے ساتھ حاصل نہ ہو جائے۔ جیسے میرے بھائیوں اگر محبت کرنا ہے تو نبی علیہ السلام سے کرو، تمام چیزوں سے کرو، تمام چیزوں سے کرو۔ محبت کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، محبت کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں سے محبت کرتا ہے، یہ فلاں سے محبت کرتا ہے۔ پہلی محبت کی علامت یہ ہے کہ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس کے ملنے کا، اس کے دیدار کا شوق ہوتا ہے، اسے اشتیاق ہوتا ہے کہ ہم فلاں سے بھی ملنے جائیں۔ آپ علیہ السلام سے محبت ہمیں اور آپ کو ہے کہ نہیں؟ بولو سب کو ہے۔ اب ملنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ ہر ایک کا دل چاہتا ہے، اور دیدار کے لیے دل چاہتا ہے کہ ایک بار ہی خواب میں زیارت ہو جائے، لیکن کتنے لوگ ہیں سارا سال دعائیں کرتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، ایک بار بھی جو خواب میں زیارت نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ دیکھو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل بنا کر کے نہیں آ سکتا، شیطان میری شکل بنا کر کے نہیں آ سکتا۔ تو نبی علیہ السلام سے محبت آپ کہیں گے ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، آپ کہیں گے ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مال ہوتا ہے تو آپ کا پہلا شوق کیا ہوتا ہے؟ مکان بنے، بیٹے کی شادی، زمین خرید لوں، گاڑی خرید لوں، فلاں دولت خرید لوں، جائیداد خرید لوں۔ ہمارے دل میں یہ طرف کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ مال آیا سب سے پہلے آقا کے دربار میں جا کے حاضر ہوں گا، آقا کا دیدار تو نہیں ہوگا، پر آقا نے کیا فرمایا ہے؟ من زار قبری بعد مماتی فکأنما زارنی فی الحیات، کہ میرے جانے کے بعد جس نے میرے قبر کی زیارت کی ہے گویا کہ اس نے میری زیارت کی ہے۔ آپ بتاؤ مال آیا کہاں لگا؟ مکان پہ۔ مال آیا کہاں لگا؟ بیٹے کی شادی پر۔ مال آیا کہاں لگا؟ زمین کی خریداری پہ۔ مال آیا کہاں لگا؟ بیٹے کی شادی پر، گاڑیوں کی خریداری پہ۔ ارے تیرے دل میں اگر نبی کی سچی محبت ہوتی، نبی کا سچا عشق ہوتا، مال آتے ہی سب کو پیچھے ڈالتا، میں آقا کے دربار میں جا کے حاضر ہوں گا، وہاں جا پہنچ کر کے آپ علیہ السلام سے سلام پیش کروں گا۔ ابھی تک تو میں دور سے سلام پیش کرتا ہوں، میں جاؤں گا وہاں اور وہاں آقا کے دربار میں سلام پیش کروں گا، میرے آقا مجھے جواب دیں گے، میرے آقا مجھے جواب دیں گے۔ جیسا کہ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب جا کر کے پہنچے تو کیا کہا؟ آقا اب تک کے تو میں دور سے سلام کرتا تھا، اب میں آ گیا ہوں، ذرا ہاتھ بڑھائیے، میں بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ کہا ہے سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے، قبر سے آپ علیہ السلام کا ہاتھ نکلتا ہے، سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اس ہاتھ کے اوپر بوسہ لیتے ہیں اور پھر ہاتھ کو اندر چلا جاتا ہے۔ 50,000 لوگ موجود تھے، سب نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی روشنی کو دیکھا تھا۔ یہ جب محبت ہوگی تو اس کا مال ادھر ادھر خرچ نہیں ہوگا، اب اس کا مال اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا، زیارت کے لیے جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام سے محبت بہت چیزوں سے، تمام چیزوں سے، تمام محبوب ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں نبی علیہ السلام کی محبت اس طریقے سے کہ سیرت بھی بیان ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جلسے بھی ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں، لوگ آنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، بیٹھنا نہیں چاہتے، دوڑ رہے ہیں، لوگ سن نہیں رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں آؤ دیکھو، ہم تمہیں ایک نبی کا عاشق ذات دکھاتے ہیں، ہم تمہیں ایک نبی کا ایسا چاہت والا، ہم تمہیں ایک نبی سے محبت عشق ذات دکھاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، سیرت کے اندر بیٹھے ہیں، سیرت بیان ہو رہی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 70 جگہ بچھو نے ڈنک مارا، اف تک کے نہیں کیا ہے۔ شاگردوں نے دیکھا کہ حضور کیا ہوا، آج آپ کا چہرہ بڑا مطمئن، بڑا اترا ہوا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا، کیا کوئی آپ نے حادثہ دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے؟ کہا نہیں، ذرا میں پیر تو دیکھو، پیر کے اندر دیکھا ایک کالی کالی بچھو جو چپٹی ہوئی ہے۔ کہا حضور پہلے بتاتے تو پہلے نکال دیتی ہیں۔ کہا کہ نہیں، میرے نبی کا تذکرہ ہو، میرے آقا کا تذکرہ ہو، اور میں کیسے آپ جو بیچ کا تذکرہ کر دیتا، مر بھی جاتا لیکن کبھی بیچ کا تذکرہ نہیں کرتا۔ یہ تھے نبی علیہ السلام کے عاشق ذات۔ سیرت بیان ہو رہی تھی اور بیچ نے 70 جگہ جو ہے بیچ نے
70 जगह जो डंक मारा, उस सब नहीं किया। इसलिए मेरे भाइयों खामोश बैठे हुए, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत सब तमाम चीजों से, और नबी अलैहिस्सलाम और जो अल्लाह वाला होते हैं जिनको मोहब्बत होती है वो चाहते हैं कि मदीना ही में रहें, मदीना ही में रहें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक बार हज करने के लिए गए, दोबारा गए नहीं। किसी ने कहा कि क्यों नहीं जाते हो, लेकिन तो कई बार हज करने के लिए जाते हैं। कहा कि मैं मदीना छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, मैं मदीना की खाक में पेवंद बनना चाहता हूँ। मैं मदीना छोड़ करके हम हज करने जाएंगे, मदीना से दूरी हो जाएगी। कहीं मक्का के अंदर इंतकाल हो गया तो मदीना से दूरी हो जाएगी, इसलिए मैं मक्के मदीने में रहना चाहता हूँ, मदीने की खाक में पेवंद बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं हज करने के लिए नहीं जाता हूँ। कहीं मदीने से दूरी ना हो जाए। वो आशिक थे, वो आशिक ऐसे थे कि मदीना के अंदर कभी भी सवार नहीं होते थे। जब किसी ने कहा कि क्यों नहीं सवार होते हैं, लोग कहते हैं क्यों नहीं सवार होते हैं, कहा मुझे हया आती है, मुझे हया आती है कि मैं अपने जानवर के खुरों से मैं नबी अलैहिस्सलाम की जमीन को रोंदूं, जिस जमीन के ऊपर मेरे आका के पैर पड़े हुए, जिस मुझे हया आती है। मुझे इस तरीके से मोहब्बत, इस तरह इश्क था कि 3 किलोमीटर मदीना से 3 किलोमीटर इस्तिंजा करने के लिए जा रहे हैं। जब किसी ने कहा कि तुम इतनी दूर क्यों जाते हो, इतनी दूर क्यों जाते हैं, कहा मुझे हया आती है, मुझे हया आती है कि मैं अपनी गंदगी से बदबू फैलाऊं नबी अलैहिस्सलाम के शहर के अंदर, इसलिए मुझे जो हया आती है, इसलिए 3 किलोमीटर इस्तिंजा करने के लिए जाता हूँ। वो आज के बाद कैसे थे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से अगर कोई मसला पूछता था फौरन बता देते थे, और अगर कोई कहता था हदीस सुनाओ, चलते हुए एक दुर्गा लगाते हैं, एक दुर्गा लगाते हैं कि तुम नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को यहाँ सुनना चाहता है, उसको साथ ले करके जाते हैं। उसके बाद में गुस्ल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, नया कपड़े पहनते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रोजाना एक नया सूट पहनते थे, नया सूट पहनते आते, मसले बिछाते, धुनी दी जाती, फिर कहते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अदब था, ये अदब था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ, ख्वाब में एक भी थी पूरी जिंदगी। तो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की पहली अलामत क्या है कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत होगी वो आपके साथ रहने का उसका दिल चाहेगा, मिलने का दिल चाहेगा, उसे दीदार का शौक होगा। दूसरी अलामत मोहब्बत की है कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत होगी तो अपने माल को नबी अलैहिस्सलाम पर लगाएगा, लुटाएगा, खर्च करेगा। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। आप देखो कि सहाबा इकराम को आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी कि नहीं थी, बेपनाह मोहब्बत थी, इसलिए अपनी मालों को लुटाया, खर्च किया। कि हज़रत अबू बकर को देखो, हज़रत अबू बकर की मोहब्बत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु 12 करोड़ रुपए के माल के मालिक हैं, जब ईमान लाए हैं, लेकिन 13 साल में सिर्फ 4000 बचे थे। जब हिजरत फरमाई है सिर्फ 4000 बचे थे। सब लगाए कार नबी के इशारे पर, नबी के चाहत पर, नबी की मंशा पर लगाए, सारे के सारे लगा दिए। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने चंदे की तस्कीर की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आधा लेकर के आए, उस्मान गनी 10,000 लेकर के आए, हज़रत अब्दुर्रहमान यहाँ लश्कर का सामान तैयार किया। हज़रत अबू बकर क्या लेकर के आए, हज़रत अबू बकर ने घर के अंदर जो सारा का सारा सामान था सारा झाड़ू लगा दिया, सुई को बटोरा, सब लेकर के आ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अबू बकर घर में क्या छोड़ करके आए, ये नहीं कहा कि क्या लेकर के आए, कहा घर में क्या छोड़ करके आए। जब इनके चलने की तस्कीर की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए कि मेरे पास तो सामान बहुत है, मैं आधा सामान लेकर के आऊंगा अल्लाह के नबी के पास, और अबू बकर के पास कुछ भी नहीं है। आज मैं अबू बकर से जीत जाऊंगा, आज मैं अबू बकर से जीत जाऊंगा। लेकिन जब यहाँ अल्लाह के नबी ने ये कहा कि आए अबू बकर घर में क्या छोड़ करके आया है, कहा अल्लाह रसूल का नाम छोड़ करके आया, बाकी सब लेकर के आ रहे हैं। हज़रत उमर ने कहा कि कसम खुदा पाक की हज़रत अबू बकर से जीतना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। इसलिए यहाँ तो अल्लाह के नबी ने जुमला ही बदल दिया है, ये नहीं कहा कि तुम क्या लेकर के आए हो, बल्कि ये कहा घर में क्या छोड़ करके आए। घर में सिर्फ अल्लाह रसूल का नाम छोड़ करके आए, सारा का सारा लेकर के आ गए। जब सारा का सारा लेकर के आए हैं, अब अगली बात क्या है, शोर
کہیں نیند نہیں آ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹیں بدل ہیں، کروٹیں بدل ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ ابا جی کیا بات ہے، آپ سو نہیں رہے، نیند نہیں آ رہی ہے؟ کہا میں نیند کیسے آئے؟ اللہ کے نبی نے چندے کی تسکین کی، میرے پاس جو سامان تھا میں نے سارا کا سارا کیا، لیکن ایک چیز میں غلطی کر گیا، کہ میرے جسم پر یہ سوٹ ہے، یہ 200 درہم کا سوٹ ہے، یہ میرے جسم کے اوپر کیوں باقی رہ گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے چندے کی تسکین کی، یہ میرے جسم کے اوپر باقی رہ گیا ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صبح کو اٹھتے ہیں، مارکیٹ کو جاتے ہیں، اپنے تن کے کپڑے کو بیچ دیتے ہیں اور پھر تن پر ٹاپ لپیٹا ہے۔ ضعیف روایت میں ہے کہ تن پر ٹاپ لپیٹا ہے، بمن کے کانٹے لگائے ہیں بٹن کی جگہ، اور وہ مال لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ابھی حضرت ابو بکر نہیں پہنچے ہیں، اس سے پہلے حضرت جبریل پہنچ گئے، حضرت جبریل پہنچ گئے، دیکھا اللہ کے نبی نے کہ آج جبریل بھی ٹاپ پہنے ہوئے ہیں۔ کہا جبریل یہ کون سا لباس پہن کر کے آئے ہو، یہ کون سا لباس پہن کر کے آئے ہو، یہ کیسا لباس ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ میں نہیں ابو بکر نے پہنا ہے۔ ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ آج میں بھی اور تمام فرشتے بھی اسی لباس میں ہیں۔ اب حضرت ابو بکر پہنچے ہیں، وہ مال پیش کیا، حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ حضرت ابو بکر سے کہیے کہ اللہ اسے سلام پیش کر رہا ہے، اللہ اسے سلام پیش کر رہا ہے۔ آپ نے کہا اللہ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ حضرت ابو بکر سے کہیے کہ اللہ پوچھ رہا ہے اے ابو بکر کیا تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے، کیا تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہم کیا کتب ابطال کو سب کے سب یہ چاہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے اے ابو بکر کیا تم مجھ سے راضی ہے، کیا تم مجھ سے اس حال میں راضی ہے؟ حضرت ابو بکر نے سنا، کہا اے اللہ میں تجھ سے ہر حال میں راضی، جب میں کروڑ پتی تھا تب بھی راضی، آج فقیر ہوں تب بھی راضی، جب میں امیر تھا تب بھی راضی، آج ٹاٹ پہنے ہوں تب بھی راضی۔ مال لگایا کس پہ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا۔ جب نبی سے محبت ہوگی، نبی سے عشق ہوگا، نبی سے چاہت ہوگی تو میرے بھائیوں اپنے مال کو لگانے میں مزہ آئے گا، اپنے مال کو خرچ کرنے میں مزہ آئے گا۔ لیکن ہم کہیں گے کہ ہم مال کہاں لگائیں، اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، پر آقا کا دین تو موجود ہے، آقا کی سنتیں تو موجود ہیں، آقا کا تذکرہ تو موجود ہے۔ جہاں آپ علیہ السلام کے دین کو پڑھایا جا رہا ہے، جہاں آپ علیہ السلام کے دین کو فروغ کیا جا رہا ہے، وہاں اپنے مال کو لگاؤ، گویا کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا ہے۔ لیکن آج مال لگانے والے لگاتے تو ہیں، نہ معلوم کن چیزوں پر لگاتا ہے، کون سی بیماریوں پہ لگ رہا ہے، مقدموں پہ لگ رہا ہے، زمین کے خریداری پہ لگ رہا ہے، نہ معلوم کن چیزوں پہ لگتے ہیں۔ لیکن بہت کم آپ کو ایسے ملیں گے جن کا مال نبی علیہ السلام کے دین کے لیے، اللہ کی قرآن کے لیے، اللہ کے قرآن کی تحریف کے لیے ان کا مال خرچ ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے آپ کو ملیں گے۔ تو جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی وہ اپنے مال کو لگائے گا، خرچ کرے گا۔ اور دوسری چیز ہاں مال میں دیکھیے کہ ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، جو آئی ہیں سن رہی ہیں اور جو سن رہی ہیں وہ بھی سنیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ مکے اور طائف کی سب سے مالدار عورت ہیں، سب سے مالدار عورت ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، مال سارا کا سارا موجود ہے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں لا کر کے رکھا، کہا اللہ کے نبی آپ اسے جہاں چاہے وہاں لگائیں، جہاں چاہے اسے لٹائیں، جہاں چاہے اسے خرچ کریں۔ اللہ کے نبی نے خرچ کیا، خرچ کرتے کرتے وہ دن آیا کہ جس دن خدیجہ کا انتقال ہو رہا ہے وہ فاقے سے ہیں، جب خدیجہ فاقے سے ہوئی ہیں تو اللہ کی طرف سے سلام ابو بکر سے پہلے آیا، اللہ کی طرف سے سلام ابو بکر سے پہلے آیا، ابو بکر کو سلام مدینے میں آیا، خدیجہ کو سلام مکے میں آیا، سلام آیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ اے جبریل میرے نبی کی اہلیہ محترمہ کو یہ خوشخبری جا کے سنا دو کہ میں نے ان کے لیے جنت کے اندر بغیر جوڑ کے موتیوں کا محل تیار کیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے صرف مرد ہی تھے، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے صرف مرد تھے۔ وہ ہند کا واقعہ یاد کرو، وہ ہند کا واقعہ یاد کرو کہ غزوہ احد کے موقع پر جب انہیں خبر ملی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، یہ شور کر دیا تھا بدبخت شیطان نے، یہ شور کر دیا تھا بدبخت شیطان نے کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، ہند نکلی ہے